جس کے تحت ہم نے گزشتہ جمعے کچھ عرض کیا تھا اور گفتگو چل رہی تھی علامات قیامت کہ قیامت کی علامتیں کیا ہیں، اور یہ اس لیے تھی ان تمام باتوں پر غور اور تدبر کیا جائے۔ ایک تو اس زاویے سے غور کیا جائے کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک ایک نشانی نہایت ہی واضح طور پر قیامت کی ارشاد فرما دی، اور ان تمام نشانیوں کو دیکھ کر یہ اندازہ ہوتا ہے کہ ان میں اکثر نشانیاں رونما ہو چکی۔ بعض وہ نشانیاں جن کا تعلق حضور کے دور سے تھا یا حضور علیہ السلام کے دور سے بالکل قریب تھا اور اس دور سے بھی ہے اور آئندہ بھی بے شمار نشانیاں ایسی ہیں جو باقی ہیں۔ ہم نے یہ عرض کیا تھا جو ماہر علماء ہیں جس کو امام جلال الدین سیوطی نے نقل کیا اپنے دور میں، جس کا ہم نے تذکرہ گزشتہ جمعے کیا تھا کہ وہ ذہن میں تازہ رہے۔ امام سیوطی کا انتقال 911 ہجری میں ہوا۔ اس دور تک علماء کا کہنا یہ تھا کہ اس دنیا کی عمر 1000 ہجری اور 1000 ہجری کے بعد قیامت آ جائے، قیامت قائم ہو جائے۔ مگر امام سیوطی چونکہ بہت بڑے عالم تھے، بے شمار علوم پر مہارت تھی، انہوں نے اپنے علوم سے یہ بتایا کہ 1300 ہجری تک اس دنیا کی عمر ہے اور 1300 کے بعد قیامت آ جائے گی۔ لیکن امام سیوطی رحمت اللہ علیہ کا حساب بھی درست نہ ہوا، اور ہم اپنے دور میں دیکھتے ہیں کہ 1300 ہجری ختم ہونے کے بعد 1400 بھی ہو گئی اور یہ 15ویں صدی کا آغاز۔ اعلی حضرت فاضل بریلوی سے جب پوچھا، یہ سارا حساب فاضل بریلوی نے بتا کر اس معاملے میں امام کاشف کہی یا مکاشفین کہہ دیں، محی الدین ابن عربی، ان کے کچھ قواعد و ضوابط کو ملحوظ رکھتے ہوئے یہ بھی قیاس ہے کہ اعلی حضرت فاضل بریلوی فرماتے اس دنیا کی عمر 19ویں صدی تک ہے اور 19ویں صدی میں قیامت قائم 19ویں صدی میں قیامت قائم ہو جائے گی، یعنی ہجری۔ یہ سب اندازے ہیں، پچھلے سارے اندازے درست ثابت نہ ہوئے، اور اس کے بعد ایک نیا اندازہ ہے کہ گمان یہ ہے کہ یہ دنیا 1900 ہجری میں ختم اور تباہ ہو کر قیامت برپا ہو جائے۔ قیامت کی علامتیں جو حضور علیہ السلام نے بیان فرمائیں، خود حضور کا تشریف لانا، آخری نبی ہونا، یہ بھی قیامت کے قریب ہی اور اس کی علامتوں سے اس معنی کر کہ جب حضور علیہ السلام نے چاند کے 2 ٹکڑے کیے تو قرآن مجید اقتربت الساعۃ وانشق القمر، قریب آ گئی قیامت اور چاند شق ہو گیا۔ یہ تو آپ نے حدیثوں میں پڑھ لیا کہ یہ بھی چاند کا شق ہونا بھی علامت قیامت سے۔ اب آئیے ہم کچھ علامتیں، یہ مضمون اتنا وسیع ہے، اتنا وسیع۔ کتاب الفتن مشکاہ شریف کی آخری جلد کا مطالعہ فرمائیں تو راوی کہتے ہیں کچھ منافقین تھے جنہوں نے حضور کے علم اور حضور کی شان میں یہ تان اور حضور علیہ السلام کی تقسیم یہ کہہ کے کی، تم کہتے ہو کہ نبی کو آسمانی باتوں کا علم ہوتا اور ہم تو رات دن تمہارے نبی کی بارگاہ میں ہیں، تو تمہارے نبی تو ہمیں نہیں پہچانتے کہ ہم گویا منافق ہیں، بظاہر ہم نے کلمہ پڑھا ہوا۔ یہ بات انہوں نے آپس میں جب کہنا شروع کی
تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی اطلاع مل گئی کہ یہ لوگ میرے علم پر طعنا ٹھٹا اور تمسخر کرتے. ایک حدیث شریف میں ہے کہ حضور نے ان کی ساری باتوں کو سنا اور منبر شریف پر کھڑے ہو گئے. فرما میں نے سنا ہے کہ تم میرے علم میں اس قسم کا طعن اور تشنیع کرتے ہو. سنو اب مجھ سے پوچھو جو تم پوچھنا چاہتے ہو. اللہ اکبر. حضور کو جلال آ گیا. فرما پوچھو کیا پوچھنا چاہتے ہو. ہوا یہ کہ ایک صحابی تھے جن کے والد کا بچپن ہی میں انتقال ہو گیا اور وہ کسی طریقے سے پلے بڑھے اور حضور علیہ السلام کے صحابی ہو گئے. تو ان کے والد کا پتہ نہیں لگتا تھا کہ ان کے والد کون. تو انہوں نے موقع سے فائدہ اٹھا کر کے جب حضور نے فرمایا پوچھو مجھ سے کیا پوچھنا چاہتے, وہ کھڑے ہو گئے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کا کیا نام. حضور علیہ السلام نے فرمایا تیرے والد کا نام یہ, اور اس کے بعد فرمایا پوچھو کیا پوچھنا چاہتے. حضرت عمر فاروق فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام منبر شریف پر کھڑے ہوئے اور ایک روایت میں یہ ہے کہ ظہر کی نماز پڑھائی پھر کھڑے ہو گئے پوچھو, عصر پڑھائی پھر کھڑے ہو گئے پوچھو, مغرب پڑھائی پھر کھڑے ہو گئے پوچھو. حضور نے اس دن ہمیں قیامت تک جتنے فتنے جتنی علامتیں تھیں ان سب کا حضور نے ذکر فرما دیا. بس ہم میں سے جس آدمی نے جتنا زیادہ یاد رکھا وہ زیادہ عالم, جو بھول گیا سو بھول گیا. مگر اتنا ضرور ہوتا کہ جب حضور نے ساری علامتیں ہمیں بیان کر دی تو ہمارے ذہنوں سے تو نکل گئی, بھول گئے. لیکن جب وہ علامتوں کو ہم دیکھتے تو یاد آ جاتا کہ یہ تو وہ علامت ہے جو حضور علیہ السلام نے فلاں موقع پہ ہمیں بیان کر دی. پھر اس کے بعد حضور نے فرمایا اس طرح مجمع میں بیٹھ کر ایک ایک کا نام لیا. فرما کھڑا ہو, وہ کھڑا ہو گیا. نکل باہر تو منافق, جو یہ کہتے تھے نا کہ حضور کو منافق میں علم نہیں. اس کے بعد ایک کو کھڑا کیا فلاں ابن فلاں, کھڑا ہو جا, وہ کھڑا ہوا. نکل منافق. فلاں سے کا کھڑا ہو جا, وہ کھڑا ہوا. نکل منافق. اس کی شرح میں حنفیوں کے بہت بڑے امام علامہ ملا علی قاری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ 70 منافقین تھے جو اس مجمع میں تھے. ایک ایک کا نام لے کر اٹھا کر کے ان کو کہا نکل تو منافق ہے. یہ اسی کے محرکات ہیں جو آپ نے کتابوں میں پڑھا ہوگا کہ ایک مسجد درار بنا ہے. مسجد درار کفر متفرقا بین المؤمنین, یہ وہ مسجد درار کہ انہوں نے یہاں سے نکل کر منافقین نے اپنی مسجد ایک الگ بنا دی جسے حضور علیہ السلام کے حکم سے اسے آگ لگا دی گئی, اس کو جلا دیا گیا. اس لیے کہ وہاں تو کفر کی نفاق کی تفریق اور تقسیم کرتے تھے. تو یہ حادثہ ہونے پر انہوں نے مسجد درار بنائی, بیماری والی مسجد, درار نقصان پہنچانے والی مسجد یہ انہوں نے بنائی. پھر اس کے بعد ہی منافقین جو بک کرتے تھے تو آپ جانتے ہیں کہ ہر ایک معروف عالم شیخ پیر کا ایک رازدار ہوتا, ہر ایک بڑے آدمی کا ایک رازدار ہوتا کہ ساری راز کی باتیں اپنے صاحب کے اس کے علم میں ہوتی. تو حضور کے رازدار صحابی کون ہیں؟ حدیثوں کی جانچ پڑتال کی جائے تو اگرچہ صدیق اکبر کا مقام بہت بلند, فاروق اعظم کا مقام بھی بہت بلند, عثمان غنی کا مقام بھی بہت بلند, حضرت علی کا مقام بھی بہت بلند, رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین, مگر حضور کے رازدار صحابی تھے حذیفہ ابن یمان. حضور نے انہیں بلایا اور بلانے کے بعد سارے منافقین کی پوری لسٹ حذیفہ ابن یمان کو دے دی. خفیہ کا بتانا نہیں, لسٹ دے دی. جب بھی کسی کو شبہ ہوتا کہ یہ آدمی بڑا گڑبڑ کر رہا ہے, بڑی اس کی دوغلی پالیسی ہے, وہ چپ چاپ سے حذیفہ ابن یمان کے پاس جا کر پوچھتا کہ یہ آپ کی لسٹ کا آدمی تو نہیں ہے, دوغلا پنا بہت دکھا رہا ہے, تو اس کا نام آپ کی لسٹ میں ہے یا نہیں. حذیفہ ابن یمان تصدیق کرتے ہوشیار رہنا کہ اس کا نام میری لسٹ میں ہے جو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مجھے فہرست عطا فرمائی. قیامت تک کی علامتوں کو حضور نے بیان فرما دیا. کچھ کا ذکر ہم نے گزشتہ جمعے کیا. ننگے پیر ننگے بدن کے لوگ بڑے بڑے عہدے پر چڑھ جائیں گے, فخر کریں گے, بکریوں کے چرانے والے, وہ آپ دیکھ لیں کہ منصبوں پر کیسے کیسے لوگ پہنچے ہوئے ہیں. یہ ہم نے تقریباً بیان کیا. اب آئی بعض ایسے واقعات جو حضور کے زمانے کے بالکل قریب تھے, اسے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا. ارشاد فرمایا
گویا قیامت کی علامتوں سے ایک بات یہ ہے، اور جب ایسے واقعات رونما ہو تو تم سمجھنا کہ قیامت قریب آ گئی۔ بنی ثقیف میں 2 آدمی پیدا ہوں گے، ایک کذاب ہوگا اور دوسرا مہلک ہوگا۔ یہ کذاب اور مہلک جب گویا تمہیں پائیں، جب اس کو تم دیکھو تو تم دیکھنے کا قیامت قریب آنے والی ہے، دونوں کے پانے کے بعد اب تم قیامت کا گویا انتظار کرو۔ یہ علامات قیامت میں سے ہے کہ بنی ثقیف ایک بہت بڑا قبیلہ اور اس میں کہ 2 آدمیوں کی نشاندہی نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے دور میں فرما دی۔ اب آئیے اس حدیث کی شرح اور اس سے متعلق نہایت شر و بس کے ساتھ جو محدثین نے گفتگو کی ہے کہ 100% یہی 2 حضرات ہیں کہ جن کی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے علامات قیامت سے ان دونوں کی نشاندہی کی۔ اب آئیے بنی ثقیف کا وہ کون سا آدمی تھا کہ جس کو کذاب کہا؟ ایک کا نام تھا مختار بن عبید، بہت بڑا عالم تھا اور بہت ذہین آدمی تھا۔ کسی طریقے سے اس کا تسلط کوفے پر ہو گیا۔ یہ کوفے پر یہ اس وقت حکمراں بنا کہ جس وقت حضرت امام حسین شہید ہونے کے بعد عرصہ دراز گزر گیا۔ مختار بن عبید نے اپنے جاسوسوں سے پوری مخبری کرائی کہ کون کون لوگ کوفے کے شامل تھے جنہوں نے امام حسین اور اہل بیت کو شہید کیا۔ ایک ایک کو چن چن کر اس نے قتل کیا، بڑا قتل عام اس نے مچایا اس طور پر کہ کون کون اہل بیت کے قتل میں شامل تھا۔ بڑے کر و فر کا حکمراں گزرا۔ آپ جانتے ہیں کہ جب آدمی کو شہرت مل جائے، علم سے ملے، کوئی کارگزاری سے ملے، اس کا دماغ آسمان پر پہنچ جاتا ہے۔ یہ سارے کارنامے کرنے مختار بن عبید، حالانکہ یہ پیدا ہوا پہلی ہجری میں، اگر یہ بچپن میں حضور کو دیکھ لیتا تو صحابی ہوتا، مگر قدرت کا ایک عجیب انتظام کہ مختار بن عبید کو حضور کا دیدار نصیب نہیں۔ مختار بن عبید کا ابا، اس کے دادا، یہ دونوں صحابی رسول ہیں۔ اب کیا ہوا؟ پہلی ہجری کی پیدائش کے باوجود حضور کو نہیں دیکھ پایا۔ حکمرانی نے جو ظلم اس نے قاتلان امام حسین کے ساتھ کیا سو کیا، لیکن آدمی کو کبھی کبھی شہرت برداشت نہیں ہوتی۔ جتنی تباہی ہے، نوجوانی میں کم عمری میں اگر شہرت مل جائے تو اس کا سنبھالنا شہرت ملنے سے زیادہ عزیزان گرامی حساس اور مشکل کا۔ اس نے پھر کیا کیا؟ ہر طرف سے مختار بن عبید کی چرچا جب تھا تو اس کم وقت نبوت کا دعویٰ کر دیا اور کہا مجھ پر وہی آتی، اور اس طریقے سے وہ قتل ہوا۔ تو یہ تھا وہ بنی ثقیف کا کذاب کہ جس نے نبوت کا دعویٰ کیا، سارے کارناموں پر پانی پھر گیا اور اسی طرح وہ قتل کر دیا گیا۔ ایک بنی ثقیف کا جو مہلک ہوگا، مہلک کا ترجمہ بڑا وسیع ہے۔ ایک ترجمہ تو اس کا عام فہم کر لیں کہ مہلک ہلاک کرنے والا، بہت زیادہ لوگوں کو ہلاک کرے گا۔ شراح حدیث نے بنی ثقیف کا وہ شخص جو حضور فرماتے قیامت کے قرب میں پیدا ہوگا، جو ہلاک کرنے والا ہوگا، اس کی نشاندہی کی حجاج بن یوسف کو۔ یہ بھی ثقفی تھا۔ یہ جب حکمراں بنا، بظاہر اس کے کارنامے بہت عمدہ کہ اپنے دور میں محمد بن قاسم سندھ آئے، سندھ پر حملہ کیا اور سندھ کی فتوحات کرتی ہوئے راجہ طاہر کا تختہ الٹ دیا، اور اس کے بعد فتوحات کرتے ہوئے ملتان تک پہنچ گیا محمد بن قاسم۔ ایک بڑی لمبی تفصیل۔ اب آئیے، حجاج بن یوسف ثقفی بنی ثقیف کا تھا۔ حضور فرماتے بڑا مہلک آدمی پیدا ہوگا قرب قیامت میں۔ اس نے اپنے دور میں اتنا ظالم تھا کہ علماء فرماتے ہیں کہ تمام اقوام کے ظالموں کو جمع کیا جائے کل قیامت میں کہ یہ ظالم ہے، یہ ظالم اتنے ظلم کیے، یہ سب ظالم تمام اقوام کے ایک جگہ جمع ہو جائیں اور مسلمان خالی حجاج کو پیش کر دیں کہ یہ ہماری قوم کا ظالم ہے، تو کہتے ہیں سارے ظالموں پر بازی لے جائے، اتنا ظالم کہ تمام ظالموں کو پیچھے چھوڑ دے گا۔ مختصر جائزہ، اور دیکھیے حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث، اس نے کیا کیا؟ اپنے ہاتھ سے بے گناہ لوگوں کو قتل کیا، ان کی تعداد 1,20,000۔
اس کے مرنے کے بعد اس کے قید خانوں میں بے گناہ لوگ جن کی تعداد 30,000 تھی وہ سڑ رہے تھے، بغیر کسی جرم کے وہ سڑ رہے تھے، اور جنگوں میں اور مارکوں میں جو اس نے قتل کیا ہے وہ اپنی جگہ۔ ایک سیاہ قلم کا ٹیکا اس کی پیشانی پر یہ ہے کہ یزید کے مرنے کے بعد عبداللہ ابن زبیر جو صحابی تھے یہ مکہ کے حاکم تھے، اور یہ مکہ کے حاکم ہونے میں جو عبداللہ ابن زبیر کو اس نے قتل کیا، عبداللہ ابن زبیر کا مختلف تعارف یہ ہے کہ حضرت عبداللہ ابن زبیر یہ ایک زبیر وہ شخص ہیں کہ جن کا تعلق عشرہ مبشرہ میں سے، یہ ان کے لڑکے حضور علیہ السلام کی زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کی ایک بہن تھی، تو ان کی بہن کے یہ صاحبزادے یعنی حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ عبداللہ ابن زبیر کی خالہ، ان کا مارکہ یزید سے ہوا، یزید کی فوج کو انہوں نے قتل کیا۔ ایک روایت میں نے پڑھا کہ جیسے بچے آپ جانتے آج کل کھلونوں کی ضد کرتے، کسی کو موٹر چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، کسی کو کچھ چاہیے، چھوٹے چھوٹے بچے، اس زمانے میں عبداللہ ابن زبیر بالکل رینگتے تھے کھیلتے ہوئے، اور نہ جانے کیا ہوتا، سیف سیف تلوار تلوار یہ کہا کرتے تھے۔ حضور نے ایک مرتبہ گود میں لیا، فرمایا عبداللہ ابن زبیر بڑا پالا پڑنے والا ہے تیرا، تلوار سے ذرا خاموش رہے۔ وہ سیف سیف کیا کہ حقیقت یہی ہوئی کہ عبداللہ ابن زبیر کو بہت بڑا پالا تلوار سے پڑھا۔ ایک ان کی فضیلت یہ ہے کہ ایک مرتبہ حضور کے غزوے کوئی چیز ایسی آن کر کے لگی جس نے حضور کو زخمی کر دیا، اور جب اسے حضور کے بدن سے نکالا گیا تو کچھ خون نکلا۔ جب خون نکلا تو اس خون کو کسی پیالی میں یا کسی چیز میں جمع کر دیا گیا، اور اس کے بعد حضور کو پٹی کر دی گئی۔ اس زمانے میں جو زخم ہوتا ہے یہ ٹاٹ اور بوریا جو ہے اس کو جلانے کے بعد زخم پر لگا دیا جاتا تاکہ زخم سوکھ جائے۔ عبداللہ ابن زبیر حضور نے وہ خون دیا، فرما عبداللہ ابن زبیر اسے ایسی جگہ پھینک آؤ کہ جہاں کوئی آدمی دیکھے نہیں۔ عبداللہ ابن زبیر گئے اور جانے کے بعد ایک آڑ میں کونے میں اس خون کو پی گئے۔ حالانکہ بہتا ہوا خون قرآن کی نص ہے کہ وہ تو حرام ہوتا کہ بہتا ہوا خون اگر پانی کا ایک خون اگر آپ کے کپڑے پر لگ جائے تو مانے صلاۃ کہ ایک درہم کے برابر لگ جائے تو آپ کی نماز فاسد ہو جائے۔ ہمارے امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک خون کی ناپاکی کا عالم یہ ہے کہ ایک ذریع سی نوک سوئی کی لگا دی جائے اور وہاں سے خون نکل کر ذرا سا دھنک جائے، بہنے لگ جائے، اس کی ناپاکی کا عالم یہ کہ وضو ٹوٹ جائے گا، وضو ٹوٹ جائے۔ اتنا ناپاک یہ پی گئے۔ حضور نے بلا کر کے کہا یا عبداللہ میرے خون کو کسی ایسی جگہ دبا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے نہیں۔ کہا حضور میں نے تو ایسی جگہ آپ کے خون کو دبا دیا کہ جہاں کوئی دیکھے گا ہی، مگر حضور کے چشمان کرم سے کوئی چیز اوجل ہو سکتی ہے۔ حضور نے مسکرا کر فرما مجھے لگتا ہے کہ تو نے پی لیا، مجھے لگتا ہے کہ تو نے یہ خون پی لیا۔ اب عبداللہ ابن زبیر چپ چاپ کھڑے ہوئے ہیں۔ کیا مطلب کہ خاموشی اس بات کی گواہی دے رہی ہے کہ یہ حرکت کی انہوں نے کہ بجائے پھینکنے کے دفنانے کے خون کو پی لیا۔ حضور فرماتے توبہ 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 عبداللہ ابن زبیر، تو نے قرآن مجید پڑھا، دینی گھرانے میں پلا، اور ہماری زوجہ حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کی سگی بہن کا لڑکا، تجھے اتنا مسئلہ معلوم نہیں کہ بہتا ہوا خون حرام ہوتا؟ حضور نے فرما جا عبداللہ ابن زبیر، چونکہ میرا خون تیرے خون میں شامل ہو گیا لہذا تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اب تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے، اب تجھے جہنم کی آگ نہیں جلائے گی، تو جہنم سے آزاد ہو گیا۔ اس لیے کہ جس کے پیٹ میں میرا خون داخل ہو جائے اس پہ جہنم کی آگ کیسے اثر کرے؟ یہ عبداللہ ابن زبیر کی فوج سے پالا پڑا حجاج بن یوسف کا، تو اس نے حجاج نے عبداللہ ابن زبیر کو قتل کیا اور ان کو پھانسی دی، اور اس قدر مظالم کیے علامہ ابن جریر کہتے وہ جامع مسجد میں آن کر کھڑا ہو جاتا، اس کے ظلم سے لوگ کپ کپات، اور نمازیوں کو مخاطب کر کے کہتا ہو نمازیوں وہ دیکھو مسجد کے 2 دروازے، اور میرا آرڈر یہ ہے
کہ نماز پڑھنے کے بعد اس دروازے سے باہر جانا، اگر تم اس دروازے سے باہر نہیں گئے قسم خدا کی تم سب کا قتل مجھ پر واجب ہو جائے۔ کتنا ظالم کہ کوئی دوسرے دروازے سے نکلے تو آدمی کو قتل کر دیا تھا۔ بے شمار قتل و غارت کے بعد حضور کی پیش گوئی مکمل ہو گئی کہ بنی ثقیف کا وہ ظالم جو مہلک ہوگا، لوگوں کو قتل کرے گا، اور اس کا خاتمہ کس طریقے سے ہوا کیا کیا جائے، وقت بہت کم ہوتا، بات سے بات نکلتی ہے۔ سعید ابن جبیر یہ تابعی، بہت لوگوں کو شاید غلط فہمی صحابی بلکہ یہ مشہور تابعی، لیکن یہ تابعی ایسے ہیں کہ جنہوں نے ہزاروں صحابہ کرام کو دیکھا اور ان سے کئی حدیثیں بیان کی ہیں، ایسے ثقہ کتنے متقی پرہیزگار۔ ان کے تقوی علم فضل کا جب چرچا ہوا تو حجاج کو بلا وجہ کے غصہ آ گیا، اب بلا کے لاؤ سعید ابن جبیر۔ سعید ابن جبیر آگے اس کے دربار، اللہ اکبر، لوگ اس کے دربار میں کانپتے تھے کہ اب یہ سوائے قتل کے کوئی اور چارہ نہیں۔ عبداللہ ابن حضرت سعید ابن جبیر بڑے تمانیت کے ساتھ حجاج کے یہاں کہنا میں نے سنا ہے کہ آپ نے بلایا، کہنے لگے ہاں تو ہی ہے وہ سعید ابن جبیر۔ انہوں نے کہا میں ہوں سعید ابن جبیر۔ اس نے بدتمیزی کرتے ہوئے کہا تو سعید ابن جبیر نہیں ہے تو کثیر بن قصیر۔ کثیر کہتے ہیں گھٹیا آدمی، یہ جو ہم لگاتے ہیں نا زیر، علیف زیر یہ پڑھتے ہیں، یہ زیر کو عربی میں کہتے ہیں کسرہ، جس پر یہ زیر ہو، جس حرف کے ساتھ اس لفظ کو کہتے ہیں مکسور، یعنی اس میں کسرہ کے معنی نیچا یعنی گھٹیا، وہ چونکہ زیر نیچے لگتا ہے اس کے لیے اس کو کسرہ کہتے ہیں۔ کہنے کہ تو کثیر بن کثیر یعنی تو گھٹیا قسم کا آدمی، کثیر بن قصیر یعنی توہین ان کے ابا کی ان کی بھی کی۔ تو حضرت سعید جبیر نے کہا میرا نام تو سعید ہے، میری اماں نے تو میرا نام سعید ابن جبیر رکھا ہے اور میری اماں تو اس سے زیادہ میرا نام جانتی۔ اچھا نے بہت بک کرنے لگ گیا، یہ تیرا ہی شعرا ہے تقوی اور پرہیزگاری کا۔ کہا ٹھیک، لوگ مجھے یہ ایسا کہتے، میں تیری عزت کو خاک میں ملا اور تجھے ایسا قتل یہ کروں گا وہ کروں گا۔ جب لن پرانیاں چھوڑنے لگا انہوں نے مسکرا کر کہا حجاج اگر یہ سارے اوصاف تجھ میں پائے جائیں تو میں اللہ کو سجدہ کیوں کروں، میں تو تجھے سجدہ کروں، یعنی تیری جو باتیں ہیں یہ تو ایسی ہے تو خدا لگا ہوا۔ کہا میں پھر خدا کو سجدہ کر تجھ کو سجدہ کرتا اگر تیرے میں یہ خوبیاں ہوتی۔ اللہ اکبر۔ اس نے کہا کیسا قتل ہونا پسند کرے گا؟ انہوں نے بڑے تمانیت سے کہا جیسا تو پسند کرے، تجھے اگر قتل کیا جائے تو کیسا قتل ہونا پسند کرے؟ جیسا قتل ہونا تو پسند کرتا اسی طرح مجھے بھی قتل کر دے۔ کیا مطلب؟ انہوں نے کہا سن، جو آدمی کسی کو ظلمن قتل کرے گا دنیا میں تو اللہ تعالیٰ قیامت میں اسی طریقے سے اسے قتل کرے گا۔ اب تم سوچ لے کہ تو کیسا قتل ہونا پسند کرتا قیامت میں، تو جیسا تو پسند کرے ویسے ہی مجھے تو قتل کر دے۔ بے شمار بک کرنے کے بعد جلاد حکم کیا لے جاؤ سعید بن جبیر اور اس کو قتل کر دو۔ تو اس کے بعد سعید بن جبیر کھڑے ہوئے اور مزہ انداز میں کہا اچھا بھائی وہ جا چلتے تھے، کہنے مذاق کر رہا۔ پھر اس کے بعد بلانے کے بعد کا اس کو لٹاؤ، لٹانے کے بعد اس نے اپنے ہاتھ سے سعید بن جبیر کی جب گردن پر تلوار مارنے لگا، سعید بن جبیر کے دہن سے یہ کلمہ نکل گیا بقول اقبال کہ دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ کہا اے اللہ تبارک و تعالی، حجاج آج تو مجھے قتل کر رہا مگر میرے مولا میری تیرے دربار میں دعا یہ ہے کہ میرے بعد میں کسی اور پر قتل کرنے کو اسے قدرت مت دینا، بس میرے بعد کسی اور کو قتل نہ کرے، کسی کے قتل پر تو اسے قدرت نہ دینا۔ اور سعید بن جبیر کے جب گرے پر تلوار ماری گئی ایسا خون کا فوارہ نکلا کہ سارے درباریوں کے کپڑوں کو رنگین کر دیا۔ حجاج نے کہا میں نے قتل تو بہت آدمی کی مگر یہ اس قدر جوش اس کے خون میں کہ فوارہ مارتے ہوئے اس طریقے سے نکلا۔ اس نے عتیبہ کو بلا کر رکھا، اس کی وجہ کیا؟ انہوں نے کہا امیر المومنین وجہ اس کی یہ ہے کہ جس آدمی کو پتہ لگ جائے کہ قتل ہونے والا اس کا خون منجمد ہو جاتا، ظاہر ہے کہ موت سامنے ہوتی، اس کا خون ٹھنڈا پڑ جاتا، اس طریقے سے عود کر کے نہیں نکلتا۔
مگر سنے قسم خدا کی سعید بن جبیر کو آپ کی تلوار و قتل کا ذرہ برابر بھی خوف نہیں تھا کہ میں قتل ہو رہا ہوں. یہی وجہ ہے کہ اس کے خون میں اتنی تر و تازگی تھی کہ اس نے پورے دربار کو رنگین کر دیا. اچھا یہ جملہ اس کے کان میں رہ گیا. اللہ تعالیٰ حجاج کو میرے بات کسی پر قدرت مت رکھنا. جب وہ سوتا ایک دم چونک کر کے اٹھتا اور اپنے درباریوں سے کہتا سعید بن جبیر نے میرا کیا بگاڑا تھا, بلا وجہ میں نے اس کو قتل کر دیا. جب بھی سوتا تو کہتا سعید بن جبیر آن کر میرے پیر کا انگوٹھا ہلا دیں. اس طریقے سے کہتے ہو مجھے قتل کرنے کے بعد آرام سے سو رہا. اللہ اکبر, بڑی اذیت کے ساتھ 15 دن تک زندہ رہ کر مر گیا. حضور فرماتے قیامت کا انتظار کرو کہ 2 ظالم پیدا ہوں گے بنی ثقیف کے, ایک اس میں کذاب ہوگا اور اس میں ایک مہلک ہوگا. وہ موکل حجاج بن یوسف ہے. مگر حضور کے دور سے یہ کتنا قریبی دور تھا کہ یہ دونوں نشانیاں پائی گئیں. اللہ اکبر. آئیے وہ سلامہ, ایک صحابیہ, مشکاۃ شریف. سلامہ کہتی ہیں کہ میں نے حضور سے فرمایا کہ قیامت کی علامت میں ایک علامت یہ ہے کہ لوگ نماز کے لیے امام تلاش کریں گے تو امام نہیں ملے گا. جسے امام بنا دیا جائے وہ پیچھے ہٹ کر دوسرے کو آگے کرے گا کہ نہیں بھائی امامت تم کرو, میں امامت نہیں کروں گا. اس کی شرح کرتے محدثین فرماتے ہیں کہ نماز پڑھانے والے شاذ اور نادر ہو جائیں گے, کمی ہو جائے گی. ائمہ کی امامت کرنے والوں کی کمی ہو جائے گی. لیجئے یہ 2 نشانیاں ہم نے بتائی, یہ نشانی بھی آپ سن لیجئے. اس دور میں آپ جانتے ہیں کہ لوگ ایک مشاہرہ مقرر کرتے, امام کو کھڑا کر دیتے کہ جی آپ نماز پڑھائیے. ایک مؤذن ہوتا, چلیے صاحب ہم نہ ہوئے تو ہمارا نائب پڑھا دے, نائب نہیں ہوئے تو مؤذن پڑھا دے. یہ تو گزارا ہو رہا ہے یا نہیں؟ لیکن مجھے بتائیے ہم جس دور میں داخل ہیں خطیب صاحب بھی نہ ہوں, امام صاحب بھی نہ ہوں, مؤذن صاحب بھی نہ ہوں, اب نماز کون پڑھائے؟ ہم پورے مجمع پر غور کر لیں. آپ کون نماز پڑھائے گا؟ میں آپ کو دھکا دوں, آپ مجھے دھکا دیں گے, نماز پڑھانے کے لیے امام نہیں ملے گا. اس دور میں یہ پیشن گوئی, چلیے 100% نہیں تو 80% یہ پیشن گوئی جو ہے وہ پوری ہو گئی ہے کہ نماز پڑھانے والے لوگ نادر ہو گئے. اچھا امام تلاش کیا جائے تو امامت کے لیے امام نہیں ملتا. یہ دور وہ ہے یا نہیں؟ ایک دور وہ تھا, اللہ اکبر, کہ 100 آدمی اگر مجمع میں ہوتے, 100 آدمی نماز پڑھانے کی اہلیت رکھتے. چنانچہ حدیث میں ہے اور علماء نے اس کو یوں بیان کیا, سارے لوگ ایک منصب کے ہوں, امامت کون کرے گا؟ فرما پھر امامت وہ کرے گا جو تم میں طہارت کے مسائل زیادہ جانتا. ہم سارے اہل علم کھڑے ہوئے ہیں, پتہ لگا کہ یہ صاحب طہارت کے مسائل زیادہ جانتے. چلیے بھی آپ نماز پڑھائیے. ایک جگہ فرما امامت وہ کرے گا جو تم میں بہت زیادہ صاحب تقویٰ, وہ امامت کرے. لوگ طے کر لیتے بھی یہ ہم میں معروف مشہور متقی پرہیزگار, چلیے صاحب آپ نماز پڑھائی. فرما امامت وہ کرے گا جو تم میں سب سے بہترین قرات جانتا, علم تجوید جو اچھی طریقے سے قرآن جانتا ہو وہ تم میں امامت کرے. اس زمانے میں لوگ تلاش کر کے بہترین قاری کو اپنے آگے کھڑا کر دیتے. لیجیے سب نماز آپ پڑھائیے. مجھے بتائیے پیشن گوئی 80%, 75% مکمل ہو گئی کہ اب نماز پڑھانے والے بہترین امام نہیں ملتے. مشاہرہ دینے کے باوجود بھی آپ کو امام نہیں ملتے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی جیسا کہ تحقیق ہے, انہوں نے اپنے دور میں مقرر کر دیے تھے امام مؤذن ان کو مشاہرہ دیا جائے تاکہ یہ نماز پڑھائیں. دور اول میں امامت کا مشاہرہ لینے کو علماء نے ناجائز لکھا, لیکن کیا ہوا کہ جب مسجدوں میں گئے تو امام ندارت. اب کیا کیا جائے؟ ایک آدمی 5 وقت نماز پڑھائے تو اپنی تجارت اپنا کام نہیں کر سکتا. اب علماء نے بیٹھ کر یہ تو مسجدیں ویران ہو جائیں, یہ تو سب اجڑ جائیں گے مسلح. اس لیے علماء نے متفقہ طور پر یہ کہا کہ امام کو نماز پڑھانے کی نہیں, نماز پڑھانے کی تنخواہ کون دے گا, نماز پڑھنے کا وظیفہ کون لے گا,
پابندی وقت کہ وہ 5 وقت مسجد میں حاضر ہو رہے، لوگوں کو نماز پڑھائے، لہذا اس کو پابندی وقت کا وظیفہ دیا جائے۔ یہ کام سب سے پہلے حضرت عمر فاروق نے کیا اور اس کے بعد میں سلسلہ شروع ہو گیا۔ مجھے آج بچائیے کہ یہ سلسلہ اگر ختم کر دیا جائے، ہماری یہاں مسجد بھری ہو، لیجیے صاحب امام صاحب بیمار ہو گئے، خطیب صاحب بیمار ہو گئے، مؤذن صاحب بیمار ہو گئے، پڑھائیے نماز، آدھ گھنٹہ لگے گا آپ کو تلاش کرنے میں نماز کون پڑھائے گا۔ حضرت سلام رضی اللہ عنہ فرماتی، میں نے حضور کو فرماتے سنا کہ امام نایاب ہو جائیں، نماز پڑھانے والے آدمی کو ڈھونڈا جائے، سمجھ لو کہ اب قیامت کا انتظار کرو کہ قیامت آنے والی۔ چلی مسجد میں نہیں، آپ اسٹیشنوں پہ دیکھ لیں، بازار کی مسجدوں میں دیکھ لیں، امام تو امام نماز پڑھا کر چلا گیا، 150 آدمی اگر آئے، ان میں کون امامت کرے گا؟ میں آپ کو آگے کروں گا، آپ پیچھے ہو کر مجھے آگے کریں گے، تو امام اس وقت بالکل نایاب ہو گئے، اور مصلی پر امام کھڑا کرنے کے لیے معقول آدمی آپ کو نہیں ملے گا۔ یہ بھی دیکھیے ان علامتوں میں سے، اللہ اکبر۔ وقت چونکہ کم ہے، صرف ایک حدیث ہم حضرت ابو ہریرہ کی بیان کرتے۔ حضرت ابو ہریرہ فرماتے کہ ہم حضور کی خدمت میں بیٹھے، اچانک ایک دیہاتی آیا، اس دیہاتی نے آن کر دوسری جب باتیں ہو رہی تھی، اس نے اچانک بیچ میں حضور سے پوچھ لیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی؟ اور علامتیں تو ہیں۔ حضور نے اس دیہاتی کے سوال کے جواب میں فرمایا، سن، جب امانتوں کو ضائع کر دیا جائے تو انتظار کرنا کہ پھر قیامت کب آئے۔ قرب قیامت میں امانتیں ضائع ہو جائیں گی۔ اللہ اکبر۔ صحابہ میں سے پوچھا، حضور امانتیں کیسے ضائع کی جائیں؟ اللہ اکبر، سرکار کے کرم کے ترجمہ بھی خود ہی بتا دیا۔ حضور یہ امانتیں کیسے ضائع کی جائیں؟ کیا صرف اس کا ترجمہ اتنا محدود ہے کہ کوئی آدمی میرے پاس امانت رکھوا اور امانت رکھوانے کے بعد میں امانت لے کے بھاگ جاؤں یا خرچ کر لوں اور کہوں گا میاں تمہارا دماغ صحیح ہے، کس کے پاس تم نے رکھوائی کی امانت؟ کوئی کاغذ ہے، کوئی دستاویز ہے، کوئی کورٹ اسٹمپ ہے؟ اتنا محدود نہیں ہے۔ صحابہ میں کسی نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ امانت کا ضائع ہونا کیا مطلب کہ امانتیں ضائع کر دی جائیں گی تو یہ قرب قیامت کا دن ہوگا؟ انہوں نے فرمایا، سنو، نااہلوں کو عہدے دیا جانا، نااہلوں کو بڑے بڑے عہدے دیے جائیں، نااہلوں کے سپرد وہ امانت کی جائیں، یعنی بطور عہدہ کہ جس کے وہ گویا متحمل نہیں یا جس کے وہ لائق نہیں، ان کو عہدے دے دیے جائیں، ان کے سپرد یہ کام کر دیے جائیں۔ معلوم ہوا کہ جب عہدے نااہلوں کے پاس چلے جائیں، نیچے سے لے کے اوپر تک، صدر سے لے کر کے تھانے دار تک، کوئی عہدہ کسی نااہل کو جب دے دیا جائے، اب تم انتظار کرو کہ قیامت کب آئے گی۔ یہ بھی امانت میں خیانت ہے۔ اللہ اکبر۔ امانت میں خیانت مفہوم اتنا وسیع ہے کہ کبھی زندگی نے وفا کی تو صرف ہم امانت ہی کو عنوان بنا کر گفتگو کریں گے۔ اللہ اکبر۔ ہم 4 آدمی بات کر رہے ہیں، آپس میں مشورہ کر رہے ہیں، اس میں کہ کوئی بات اگر ہمارے خاندان تک پہنچ جائے، ہمارے کسی جاننے والے تک پہنچ جائے تو ہنگامہ ہوگا، اسے تکلیف ہوگی، یا کوئی خفیہ ہم مشورہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی امانت ہے کہ 4 آدمی میں جو گفتگو ہو رہی ہو اس کو باہر بیان نہ کیا جائے۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم المجلس امانہ، حضور فرماتے ہیں کہ جو مجلس میں کوئی بات کہی جائے وہ بھی امانت ہے کہ کسی دوسرے تک اس کو نہ پہنچایا جائے۔ نا اہل حکمراں بن جائیں، نا اہلوں کو بڑے بڑے عہدے دے دیے جائیں، نا اہل لوگ بڑے بڑے منصب پر پہنچ جائیں گے تو سمجھ لینا کہ یہ امانتیں ضائع ہو گئی، امانت میں رکھنا ہو گیا۔ اب تم انتظار کرنا قیامت کا۔ انس ابن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے، ہم اور آپ ایک ہی معاشرے، ایک ہی ماحول کا حصہ، سرا گرد و نواح، ارد گرد اپنے دیکھیے کیا یہ بات ہے یا نہیں۔ انس ابن مالک کی حدیث سنیے، فرماتے ہیں کہ جب بھی حضور خطبہ فرماتے، لوگ جمع ہوتے، خطبہ فرمانے میں چاہے وہ خطبہ کسی عنوان کا ہوتا، جنگ کا ہوتا، جہاد کی فضیلت کا ہوتا، یا نمازوں پر ہوتا، روزے پر ہوتا، تقوی پر ہوتا، کوئی عنوان، مگر حضور 3 مرتبے یہ جملے ضرور ارشاد فرماتے، اور وہ جملے کیا ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم
لا ایمانا لمن لا امانت لا، لا ایمانا لمن لا امانت لا، لا ایمانا لمن لا امانت لا۔ آگاہ ہو جاؤ کہ جس شخص میں امانت کا پاس نہیں اس میں ایمان نہیں ہے۔ جو شخص امانت میں خیانت کرے اس میں ایمان نہیں ہے۔ امانتوں کا پاس جس شخص میں نہیں ہو اس میں ایمان نہیں ہے۔ ہم بیپاری کے اعتبار سے دیکھ لیں، خاندانی ماحول کے اعتبار سے دیکھ لیں کہ امانتوں میں کیسی خیانت ہو رہی ہے، یہ سب آپ کے عزیزان گرامی سامنے ہے۔ حکمراں سے لے کے تھانے دار تک دیکھ لیں، کیا اہل لوگ ہیں تو آپ دیکھ لیجئے، یا نا اہل ہیں وہ آپ دیکھ لیجئے۔ بڑی بڑی مسجدوں کے، بڑے بڑے اداروں کے، بڑی بڑی خانقاہیں ایسے لوگوں کے ہاتھ میں ہیں کہ جو دن میں پیر بنے ہوئے، بات تو بہت بری ہے، پیر بنے ہوئے لوگ ہاتھ چوم رہے ہیں، شکرے لڑا رہے ہیں، کتوں کو لڑا رہے ہیں، تیتر بٹیر لڑا رہے ہیں، بجائے داڑھی رکھنے کے مونچھیں رکھے ہوئے، اور مونچھ بھی بمانین پونچھ، داڑھی کا پتہ ہی نہیں، نام و نشانی نہیں، اور بہت بڑے بڑے رہنما ہیں۔ تو کیا ہوا؟ امانتیں ضائع ہو گئیں، جن کو یہ امانت ملنی تھی انہیں نہیں ملی، اور دوسرے لوگوں نے اس کو حاصل کر لی ہے۔ ہر جگہ آپ دیکھ لیں کہ امانت میں خیانت یہ ایک عام طریقہ ہو گیا۔ حضور علیہ السلام شب معراج میں جب تشریف لے گئے، ایک شخص کو دیکھا، ایک گٹھا باندھا ہوا ہے لکڑی کا، اس کو اٹھانے کی کوشش کرتا، جب وہ نہیں اٹھتا تھوڑی سی لکڑیاں اور جنگل سے لے کر اس میں شامل کر پھر اس کو اٹھا رہا، جب وہ نہیں اٹھتا پھر اور تھوڑی سی لکڑیاں لا کر اس میں شامل کرتا۔ حضور نے فرمایا جبریل یہ کون شخص ہے؟ بھائی اگر وزن نہیں اٹھ رہا تو کچھ لکڑیاں کم کر دیں، یہ تو اور اس میں اضافہ کر رہا، یہ کون احمق شخص؟ حضور علیہ السلام کو جبریل امین نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ شخص ہے کہ جس کے پاس امانتیں رکھی ہوئی ہیں اور یہ امانتیں بجائے لوگوں کے دینے کے اور لوگوں سے اکٹھا کر رہا ہے، اور لوگوں سے اکٹھا کر رہا ہے۔ تو امانت میں خیانت بھی فرما، جب امانت میں خیانت ہونے لگ جا، نہ اہلوں کو عہدے دے دیے جائیں، نہ اہل لوگ بڑے بڑے اداروں کے سربراہ بن جائیں، بڑی بڑی نشست پر لوگ بیٹھنے لگ جائیں اور اس کے اہل نہ ہوں، اب انتظار کرو کہ قیامت کب آئے۔ اس جیسی باتیں جیسا کتاب الفتن مشکاہ شریف کی حدیث سے بیان کیا کہ سرکار نے تو اپنے دور سے قیامت تک کے حالات بیان کر دیے کہ اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، اب کیا ہوگا، یہ علامتیں پائی جائیں، اب انتظار کرنا کہ قیامت کب آئے گی۔ انشاءاللہ تبارک و تعالی زندگی بخیر رہی تو آئندہ ہم علامت قیامت کی دو بہت بڑی نشانیاں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا نزول، امام مہدی کا تشریف لانا اور دجال کا پیدا ہونا، یہ جو علامتیں ہیں انشاءاللہ اس پر گفتگو ہم آئندہ جمعے کریں گے۔ دعا کیجیے حضور علیہ السلام نے جن برائیوں کی طرف اشارہ فرمایا، اللہ تبارک و تعالی ہم تمام کو ان برائیوں سے محفوظ فرمائے، ہمارے دین، ہمارے عقیدے ایمان کی اصلاح فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔